پروگرام ایمان کا بانی۔ پولوس رسول اپنے ایمان کا اظہار اس طرح کرتے ہیں کہ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں۔ میرے ایمان کا بانی، میری نجات مسیح۔ پروگرام ایمان کا بانی میں میں آپ کی ہوسٹ شاہین اور میں ہوں ندیم۔ ہماری طرف سے بہت بہت سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں، اور ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے کہ آپ پروگرام سن رہے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام اس بات پر ایمان لانے میں آپ کی مدد کرے گا کہ ناصرت کا یسوع در حقیقت خدا کا بیٹا ہے، جو اس دنیا میں آیا تاکہ انسانوں کو خدا کے بارے میں سکھائے۔ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یسوع حقیقت میں مسیح موعود ہے، جو لوگوں کو ان کے گناہوں سے بچانے کے لیے آیا۔ تو ندیم صاحب، آپ سے درخواست ہے کہ پروگرام کو باقاعدہ طور پر شروع کرنے سے پہلے دعا میں ہماری رہنمائی کریں۔ جی ضرور، یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم پروگرام شروع کرتے ہیں، جب کوئی بات چیت شروع کرتے ہیں تو ضرور خدا سے رہنمائی مانگے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے خدا باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اپنے پیارے بیٹے ہمارے منجی خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس کی تعلیمات، اس کی کامل زندگی اور اس کے معجزات کے لیے جو اس نے کیے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ تو ہمارے دل کو سچائی کی طرف مائل کرے۔ ہم دعا کرتے ہیں آج کے اس پروگرام میں تیری برکت ہم پر نازل ہو، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔ آمین۔ اگر آپ نے پچھلا پروگرام سنا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے آپ کو یسوع کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ اپنی زمینی زندگی میں تمام طرح کی بیماریوں سے شفا دیتا تھا۔ جب یسوع کی قدرت کی شہرت سب نواحی علاقوں میں پھیل گئی تو بہت سے لوگوں نے یسوع سے شفا یاب ہونے کے لیے طویل فاصلے طے کیے۔ یسوع نے بہت سے لوگوں میں سے بدروحوں کو بھی نکالا، اور ہم نے آپ کو پچھلی مرتبہ اس شخص کے بارے میں بھی بتایا تھا جسے بدروحوں نے اپنی گرفت میں لیا ہوا تھا، اور وہ جنگلی حیوانوں کی طرح برتاؤ کرتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یسوع نے اس آدمی سے بدروحوں کو نکالا اور وہ ایک دفعہ پھر سے نارمل ہو گیا۔ جی شاہین، یسوع کے پاس عظیم قدرت تھی، اور وہ بہت سے معجزات انجام دیتا تھا جو یہ ظاہر کرتے تھے کہ فی الحقیقت وہ خدا کا بیٹا ہے۔ وہ لوگوں کے بدنوں کو ان کی بیماریوں سے شفا دیتا اور بدروحوں کو نکالتا تھا۔ وہ اور بھی بہت سے معجزات انجام دیتا تھا، اور آج ہم ان میں سے چند ایک کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ شاہین، آپ کو پتا ہے کہ وہ ملک جس میں یسوع رہتا تھا اس میں ایک بڑی جھیل تھی۔ اس جھیل میں بہت سی مچھلیاں پائی جاتی تھیں، اور یسوع کے شاگردوں میں سے چند مچھیرے بھی تھے جنہیں اس نے اپنی 3 سالہ تدریسی اور منادی کی خدمت کے لیے چنا۔ وہ اپنا روزگار مچھلیاں پکڑنے سے کماتے تھے۔ یسوع نے ان میں سے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے بلایا اور کہا کہ تم مچھلیوں کا شکار کرتے رہے ہو، لیکن آنے والے دنوں میں تم خدا کی بادشاہت کے لیے آدمیوں کا شکار کرو گے۔ جی ندیم صاحب، جس جھیل کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کا نام گلیل کی جھیل تھا، اور بعض اوقات جھیل پر بڑی آندھی آتی تھی اور کشتیوں کو اڑا دیتی اور انہیں پانی سے بھر دیتی، اور ماہی گیر ڈوب جاتے تھے۔ ایک دن یسوع اور اس کے شاگرد ایک کشتی میں اسی جھیل پر تھے جو گلیل کی جھیل کہلاتی تھی، اور ابھی ہم تلاوت کریں گے اور جانیں گے کہ اس وقت کیا ہوا۔ میرے ساتھ مل کر خداوند کے پاک کلام میں سے نکالیں متی کی انجیل، اس کا 8واں باب اور اس کی 23ویں آیت سے لے کر 27ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ جب وہ کشتی پر چڑھا تو اس کے شاگرد اس کے ساتھ ہو لیے، اور دیکھو جھیل میں ایسا بڑا طوفان آیا کہ کشتی لہروں میں چھپ گئی، مگر وہ سوتا تھا۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، اے خداوند ہمیں بچا، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے ان سے کہا، اے کم اعتقادو، ڈرتے کیوں ہو؟ تب اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کو ڈانٹا اور بڑا امن ہو گیا۔ اور لوگ تعجب کر کے کہنے لگے، یہ کس طرح کا آدمی ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ شاہین، کیا آپ کسی ایسے شخص کو جانتی ہیں جو ہوا کو تھم جانے کا حکم دے سکتا ہو؟ میں جانتا ہوں کہ بہت دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ آندھی تھم جائے۔ بعض اوقات آندھی بہت دنوں تک ریت اور دھواں اڑاتی رہتی ہے، اور یہ انسانوں اور جانوروں دونوں کے لیے مشکل پیدا کرتی ہے۔ اور جب ایسا وقت آتا ہے تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے
کہ آندھی تھم جائے۔ میں اور آپ اس قابل نہیں کہ آندھی کو روک سکیں، لیکن یسوع محض کہہ دینے سے آندھی کو روک دینے کی قدرت رکھتا تھا، کیونکہ وہ جسم میں خدا تھا۔ ندیم صاحب، ہمارے سامعین سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ان باتوں کو کیسے جانتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ یسوع کے ساتھ زندگی گزارنے والے اور اسے معجزات انجام دیتے ہوئے دیکھنے والے چند لوگوں نے وہ سب لکھا جو انہوں نے دیکھا، اور ہمارے پاس ان کے لکھے ہوئے الفاظ بائبل میں محفوظ ہیں۔ میں یہ کہوں گی کہ وہ لوگ جو یسوع کے ساتھ رہتے تھے وہ مجھ اور آپ جیسے ہی عام لوگ تھے۔ انہوں نے جو دیکھا وہی لکھا۔ ہمارے پاس یسوع کے تعلق سے ان کی گواہی موجود ہے، اور خدا ہی نے ان کو ہدایت دی کہ یسوع کی زندگی کے متعلق انہیں کون سی باتوں کو تحریر کرنا ہے۔ جی ہاں شاہین، ہمارے پاس عقل ہے، اور جو کچھ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ہم اس کا یقین کرتے ہیں۔ مثلا اگر آج آپ شیر کو کسی جانور کو ہلاک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور اگلے ہفتے مجھے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا، تو یہ کہانی سچ مانی جائے گی۔ ایسا ہی حال ان کا تھا جو یسوع کو جانتے تھے۔ انہوں نے اسے معجزات انجام دیتے ہوئے دیکھا، وہ اس بات سے واقف تھے، اور انہوں نے اسے تحریر کیا جو انہوں نے ہوتے ہوئے دیکھا، اور ہم ان کی گواہی پر یقین کر سکتے ہیں۔ خدا نے دنیا میں اپنے بیٹے کو بھیجا، اور خدا نے ایک وسیلہ بھی مہیا کیا جس کے ذریعے میں اور آپ یسوع کے بارے میں جان سکتے ہیں، اور یہ بھی کہ اس نے اس دھرتی پر کیا کچھ کیا۔ خدا نے ان کاموں کے لیے جنہیں یسوع نے انجام دیا گواہ پیدا کیے۔ ان گواہوں نے یسوع کو معجزات کرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے جو دیکھا اسے تحریر کیا، اور انہوں نے جو لکھا وہ آج ہمارے پاس محفوظ ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگوں کی گواہی موجود ہے جو یسوع سے واقف تھے اور جنہوں نے اسے تعلیم دیتے، منادی کرتے اور معجزات کرتے ہوئے دیکھا۔ آئیے اب ہم آپ کو یسوع کے ایک اور معجزے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ معجزہ بھی اس جھیل پر ہوا جو گلیل کی جھیل کہلاتی تھی۔ ہم اس کے تعلق سے متی کی انجیل اس کے 14ویں باب اور اس کی 22ویں آیت سے 33ویں آیت میں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ حوالہ لکھنا چاہتے ہیں تو میں اسے دہرائے دیتا ہوں۔ متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا باب نمبر 14 آیت نمبر 22 سے لے کر آیت نمبر 33 تک۔ جی شاہین۔ میں اسے پڑھ دیتی ہوں اس حوالہ کو۔ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، ایک کشتی میں چڑھ کر گلیل کی جھیل کے پار جائیں۔ یسوع دعا کے لیے پہاڑ پر چلا گیا، اور بعد میں آدھی رات کے وقت شاگردوں نے کشتی میں سے دیکھا کہ یسوع پانی پر چل کر ان کی طرف آ رہا ہے۔ وہ ڈر گئے اور خوف سے چلا اٹھے۔ آئیے اب ہم متی اس کا 14واں باب اور اس کی 27ویں آیت میں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یسوع نے فوراً ان سے کہا، خاطر جمع رکھو، میں ہوں، ڈرو مت۔ پترس نے اسے جواب میں کہا، اے خداوند، اگر تو ہے تو مجھے حکم دے کہ پانی پر چل کر تیرے پاس آؤں۔ اس نے کہا، آ۔ پترس کشتی سے اتر کر یسوع کے پاس جانے کے لیے پانی پر چلنے لگا، مگر جب ہوا دیکھی تو ڈر گیا، اور جب ڈوبنے لگا تو چلا کر کہا، اے خداوند، مجھے بچا۔ اور ایسا ہوا کہ یسوع نے فوراً ہاتھ بڑھا کر اسے پکڑ لیا اور اس سے کہا، اے کم اعتقاد، تو نے کیوں شک کیا؟ اور جب وہ کشتی پر چڑھ آئے تو ہوا تھم گئی، اور جو کشتی پر تھے انہوں نے اسے سجدہ کر کے کہا، یقیناً تو خدا کا بیٹا ہے۔ عزیزو، وہ لوگ جو یسوع سے شناسا تھے اور اسے روز ملتے تھے، یسوع سے کہتے تھے کہ تو سچ میں خدا کا بیٹا ہے۔ وہ اس کا کلام سنتے تھے، وہ اس کی نیک زندگی کا مشاہدہ کرتے تھے اور جانتے تھے کہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ انہوں نے اسے یہ الفاظ کہتے سنا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے آسمانی باپ کو دیکھا، اور وہ اس بات پر ایمان لائے کہ یسوع فی الحقیقت خدا کا بیٹا مسیح اس دنیا کا نجات دہندہ ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں کہ خدا انسان کے ساتھ بات چیت کرتا ہے، اور خدا نے اپنے بارے میں انسان پر بہت کچھ ظاہر کیا ہے۔ یسوع کے اس دنیا میں آنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ وہ خدا کو انسان پر ظاہر کرے، اور خدا نے اپنی حکمت اور قدرت سے یسوع کے بارے میں لکھے گئے احوال کو محفوظ فرمایا۔ میرے عزیزو، دوبارہ اس مثال پر دھیان دیتے ہیں جو ہم نے آپ کو کچھ دیر پہلے دی تھی۔ اگر آپ نے آج ایک شیر کو آپ کے جانوروں میں سے ایک کو مارتے دیکھا اور پھر جو دیکھا اسے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھ دیا، پھر کاغذ کو ایک خشک غار میں مٹی کے برتن میں ڈال کر رکھ دیا، اور وہ آج سے 100 سال کے بعد دریافت ہوا، جو آپ نے اس پر لکھا لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں، جو آپ نے دیکھا
آپ نے وہی تحریر کیا اور یہ تاریخ کے ایک حقیقی واقعے کے بارے میں آپ کی گواہی تھی۔ آئیے ہم اس بات کا تعین کریں کہ جو کچھ جیتے جاگتے لوگوں نے یسوع کو کرتے دیکھا تھا، ہم ان باتوں پر شک نہیں کریں گے۔ آئیے ہم ان کی گواہی پر یقین کریں اور اپنے دلوں میں جان لیں کہ یسوع در حقیقت خدا کا بیٹا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ان پروگراموں کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں۔ شاہین، کیوں نہ ہم ایک اچھا سا گیت سن لیں؟ جی بالکل ندیم صاحب، تو آئیے ایک خوبصورت گیت سنتے ہیں۔ مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے، مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے، وفا میں مجھے جینا مرنا سکھا دے، وفا میں مجھے جینا مرنا سکھا دے، مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے۔ کو بھول جاؤں، مجھے تو دلوں میں اترنا سکھا دے، وفا میں مجھے جینا مرنا سکھا دے، مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے۔ نغمات گائیں، دلوں میں محبت کی شمع جلائیں، میرے لب وفا ہی کے نغمات گائیں، دلوں میں محبت کی شمع جلائیں، دلوں میں محبت کی شمع جلائیں، محبت میں جان سے گزرنا سکھا دے، وفا میں مجھے جینا مرنا سکھا دے، مسیحا مجھے پیار کرنا سکھا دے۔ ابھی ہم ایک گیت سن رہے تھے، ہمیں امید ہے کہ آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ نوٹ کر لیں، پروگرام ایمان کا بانی، پوسٹ باکس نمبر 117 فیصل آباد، اور ایس ایم ایس اور فون کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0333 48 25 963 0333 4825 963۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0305 33 77 310 0305 3377 310۔ تو سامعین، آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے شاہین اور ندیم کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔